السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله مولانا العلي العظيم. قابل قدر، قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء اعظام، دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اور بہت ہی زیادہ قابل احترام پس پردہ ماؤں بہنوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج دارالصفا کے سالانہ پروگرام میں اور اس مبارک ایمانی، نورانی اور روحانی مجلس میں حاضری کا موقع ملا۔ اس مکتب اور مدرسے کے کافی سارے بچوں اور بچیوں کی کارکردگی سامنے آئی۔ یہ ہمارے سالانہ پروگراموں کی ایک غرض و غایت ہے۔ سال بھر ہم نے ان بچوں کو جو پڑھایا، لکھایا، ذہن بنایا، ان کی تربیت کی،
اس کی کارکردگی اس سالانہ جلسے کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے تاکہ بستی کے لوگوں کو، معاونین کو، ذمہ داران کو اطمینان حاصل ہو جائے اور شوق، جذبہ، ولولہ اور غلغلہ پیدا ہو جائے کہ جس طرح ان بچوں نے ایک مرتب اور خود اعتمادی سے بھرپور، فل کانفیڈنس کے ساتھ اچھے لب و لہجے میں اپنا پروگرام پیش کیا ہے، ہمارے بچے بھی اسی انداز سے پروان چڑھنے والے بن جائیں، آگے بڑھنے والے بن جائیں، اسٹیج پر آ کر لوگوں کو مخاطب کر کے مائک ہاتھ میں لے کر کچھ بات کہنا آسان نہیں ہے، بالخصوص ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جنہیں بہت سی چیزوں کا خود اپنا شعور نہیں۔ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بات کہنا بڑی بات ہے۔ ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو جماعت میں اعلان طے کیا جاتا ہے، نمازوں کے بعد کوئی ساتھی کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، بھائی دعا کے بعد تشریف رکھنا، دین کی باتیں اور اس کا مذاکرہ ہوگا۔ لیکن یہ اعلان بھی ہر آدمی سے نہیں ہوتا، ذرا سا اعلان، بہت معمولی سمجھی جانے والی بات۔ ایک وکیل صاحب جماعت میں گئے، لکھے پڑھے آدمی، جج کے سامنے گھنٹوں بحث کرنے والا آدمی، قانون جاننے والا، قانون کی شقیں اور دفعات کا ماہر، جماعت میں چلے گئے، مشورے سے اعلان طے ہو گیا۔ امیر صاحب نے کہا وکیل صاحب تھوڑا مذاکرہ کر لینا ساتھیوں سے، اعلان کیسے کیا جاتا ہے؟ وکیل صاحب نے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی، اعلان کیا ہے؟ یہ تو چٹکیوں کا کھیل ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں ترغیب ہے، ترہیب نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، شوق دلایا جاتا ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جس نماز کے بعد اعلان کرنا تھا، وکیل صاحب کھڑے ہوئے، دماغی کام نہیں کرنا۔ جب کھڑے ہوئے اور لوگوں کو دیکھا کہ سب انہیں دیکھ رہے ہیں، تو وکیل صاحب نے اعلان کیا عصر کی نماز ظہر میں ہوگی۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے، لوگوں کو مخاطب کر کے کچھ بات کہنا یہ بڑی بات ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ان بچوں نے ماشاءاللہ بغیر اٹک کے، بغیر جھجک کے اپنا سبق سنایا، اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھی، بہت بڑی بات۔ ایک صاحب کا اعلان طے ہو گیا، اب وہ بڑے فکر مند، خود میرے ساتھ ایک عرب جماعت تھی اور بہت ہائی فائی لوگ تھے، ہائی کلاس لوگ، اعلیٰ منصبوں پر فائز، جماعت میں آئے جہاں ایک صاحب کا اعلان طے ہو گیا، اعلان کر دیا انہوں نے۔ میں نے ان سے پوچھا یا شیخ اعلان کرتے ہوئے آپ نے کیسا محسوس کیا؟
ان کا جملہ تھا کہ بس یہ نہ پوچھو اعلان کرتے ہوئے میری کیا حالت ہوئی، میری تو پوری نماز ہی اعلان بن گئی۔ امام صاحب انہوں نے نیت بنوائی، میں نے بھی نیت باندھی، بس یہی سوچتا رہا کھڑے ہو گئے اعلان کیسے کروں گا، رکوع میں بھی یہی سوچتا رہا، سجدے میں بھی یہی سوچتا رہا، اور دیکھو انہوں نے بٹن کھول کے دکھایا کہ دیکھو میرا کیا حال ہے، اندر کا پورا جسم پسینے سے شراب ہوتا ہے کہ اعلان کرتے ہیں۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کچھ کہنا بڑی بات ہے۔ مبارکبادی کے قابل ہے مفتی زبیر صاحب، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ یقیناً اگر اس ایک بچے نے اور ان بچیوں نے یہاں کھڑے ہو کر اپنی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو یہ 1 سال کی محنت ہے مفتی صاحب، کتنی انہوں نے اپنی جان کھپائی ہوگی، ایک ایک بچے کو کس قدر سنوارا ہوگا، بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ ادارہ اگرچہ اپنے اعتبار سے بالکل نوخیز ادارہ، چند دن اسے اس کے شروعاتی دور ہیں، لیکن اس کا مستقبل ہمیں تابناک نظر آتا ہے۔ یہ بچے اور بچیاں انشاءاللہ اگر اسی انداز پر یہ مدرسہ چلتا رہا اور اسی رخ پر ان بچوں اور بچیوں کی تربیت کی جاتی رہی اور اسی انداز سے ان کو قرآن کی تعلیم دی جاتی رہی تو اللہ کی ذات سے امید ہے باطل کے تھپیڑے ان کو ایمان و یقین سے بچھڑا نہیں سکتے، ان کے قدموں کو کوئی طاقت اکھیڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ ان مکاتب کے اندر، ان مدرسوں کے اندر اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کتاب کا محافظ خود اللہ ہے۔ یہی وجہ اور یہی بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک اور حضور اکرم علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، جو احادیث فتن کی احادیث کہلاتی ہیں، جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی جن سے پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے کے اندر حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ کسی موقع پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دین پر چلنا، عمل کرنا، اللہ کا نام لینا، مسجدوں میں جانا، داڑھی رکھنا، اسلامی اقدار و روایات کو باقی رکھنا، قرآن پڑھنا، اس کی ہدایات پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا آدمی کے لیے اس قدر مشکل، دشوار ہوتا چلا جائے گا کہ اس کے لیے ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ لینا آسان ہوگا لیکن دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی سے لے کر آپ کے مبارک دور سے لے کر آج تک ایسے عجیب و غریب دور اسلام پر آئے ہیں، آ رہے ہیں کہ اگر اس قرآن مقدس کا اور اس کتاب مبارک کا محافظ اللہ نہ ہوتا یہ کتاب نہ جانے کب کی ایک پارینہ داستان بن چکی ہوتی۔ لیکن یوں کہتے ہیں جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، جس کا اللہ محافظ ہو اس کا کون بال بیٹا کر سکتا ہے۔
صورتوں میں گڑبڑی کیا ہوگی، آیات میں گڑبڑی کیا ہوگی، اس قرآن مقدس کے تو نقطوں کی بھی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ جو نقطہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جہاں لگا ہوا تھا آج بھی لگا، جو حرف جس نقطے کے ساتھ تھا وہ آج بھی ہے، جو لفظ جس تلفظ کے ساتھ کل تھا وہ آج بھی ہے۔ اگر حضور کے زمانے میں ذا کو ذا پڑھا جاتا تو آج بھی یہی پڑھا جاتا، حضور کے زمانے میں دال کو دال پڑھا جاتا تھا، آج بھی دال پڑھا جاتا، حضور کے زمانے میں اگر کسی لفظ کو سین پڑھا جاتا تھا، آج بھی سین ہی پڑھا جاتا، کسی لفظ کو فا پڑھا جاتا تھا، آج بھی فا پڑھا جاتا، کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہیں، کوئی نقطہ اوپر سے نیچے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ سورۃ الکہف کے اندر ذکر کیا گیا حضرت خضر کے ساتھ کا، اس میں پہنچے تھے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک وادی میں، ایک بستی میں، ایک علاقے میں۔ اس زمانے کا دستور، معمول اور قاعدہ طور طریقہ یہ تھا کہ جس بستی میں جو مسافر آ جاتا، بستی والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ہوٹل تو تھے نہیں، ریسٹورنٹ نہیں تھے، دکانیں نہیں تھی، کھانے پکانے کے وہ انتظامات نظر نہیں آتے تھے جو آج ہمارے یہاں نظر آتے۔ تو یہ قاعدہ تھا کہ کھانے کے وقت میں اگر کوئی مسافر کسی بستی میں آ جائے گا، وہ بستی والے اس مسافر کو کھلائیں۔ یہودیوں کی وہ بستی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام پہنچے، تھکان سے چور، بھوک زوروں کی لگ رہی، ان لوگوں سے کہا کہ بھئی کھانا کھلاؤ، تو قرآن یہ کہتا ہے فَأَبَوْا، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت خضر کو جواب دیا کہ ہم تمہیں کھانا نہیں کھلاتے، انکار کر دیا، انکار کر دیا، منع کر دیا۔ یہ دونوں بزرگ آگے پہنچے، ان کے علاقے میں ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اشارہ کیا، ہاتھ سے ہاتھ لگایا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ بہرحال قرآن نے یہ نقطہ، قرآن نے پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہود کی وہ بستی تھی جس میں یہ دونوں بزرگ پہنچے اور انہوں نے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، انکار کر دیا اور آنے والے مہمان کو بھوکا چلتا کر دیا۔ یقیناً یہ کل بھی عیب کی بات تھی اور آج بھی ذلت کی چیز ہے۔ گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، محلے کے اندر کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے، ارے بھائی فلاں کے یہاں باہر سے مہمان آئے تھے، نہ اس نے پانی کو پوچھا، نہ چائے کو، نہ کھانے کو پوچھا، نہ دانے کو، ارے میاں وہ آئے تھے اور یوں ہی بے رنگ چلے گئے، نہ اٹھنے بیٹھنے کو کہا، نہ کھانے پینے کو کہا، نہ کوئی ڈھنگ سے بولا، نہ ان کی خیر خیریت پوچھی۔ میاں بتاؤ کیسا عجیب آدمی، بتاؤ جی بے عزتی کی بات ہے نہیں ہے؟ تو اہل یہود کے لیے بھی یہ بات بے عزتی کی ہو گئی کہ تمہارے یہاں وہ پہنچے تھے اور تمہارے پروجوں نے اور پرکھوں نے اور تمہارے بڑوں نے اور تمہاری نسل کے ان لوگوں نے جو اس زمانے کے اندر موجود تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں کھانا نہیں کھلاتے۔ کسی زمانے میں یہود نے یہ پیشکش کی مسلمانوں سے کہ یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے، پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، اور جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی تفسیر تشریح کی جاتی ہے اور ہمارا نام بدنام ہوتا ہے، ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں اور اس پیشکش میں
اس پیشکش کو قبول کرنے کے نتیجے میں ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تم جو چاہو ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. دولت چاہو منہ مانگی رقم دیں گے، حکومت چاہو تمہارے قدموں میں لا کر رکھنے کی کوشش کریں گے. ذرا سا ایک کام ہے. مسلمانوں نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، کہ جب وہ دونوں گاؤں پہنچے اور کھانا طلب کیا، استطعما کہ بھئی کھانا دو، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا. ابو فا ہے، حمزہ ہے، با ہے، واو ہے. ابا یا ابا کے معنی انکار کے آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نقطہ با کے نیچے لگا ہوا ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس نیچے کے نقطے کو اوپر لگا دو اور اس کے برابر میں ایک نقطہ اور لگا دو، بس اور کچھ نہیں کرنا. کوئی لفظ نہیں بدلنا، کوئی تحریر نہیں کاٹنی، بس نقطہ نیچے سے اوپر اور اس کے برابر میں ایک نقطہ اور لگانا. کیا ہو جائے گا؟ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. کیا مطلب ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہو جائے گا کہ با تا بن جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جب کھانا مانگا ہے بستی والوں سے تو یہود نے انکار نہیں کیا بلکہ دوڑ کر ان کی مہمان نوازی کی. مسلمانوں نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے، جو نقطہ جہاں لگ گیا اور جو آیت جس انداز سے اللہ نے نازل کر دی وہ نقطہ وہیں رہے گا، وہ آیت اسی انداز میں رہے گا. تو اس کتاب کا محافظ اللہ ہے. یہ کتاب ہمارا عقیدہ بھی درست کراتی ہے، یہ کتاب ہمیں آداب بھی سکھاتی ہے، یہ کتاب ہمیں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے، یہ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس قرآن مقدس کے اندر دنیا میں بسنے والے ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے رہنمائی موجود، رہبری موجود. کوئی آدمی دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میرے لیے رہنمائی نہیں، میرے لیے رہبری نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے کچھ باتوں کو اشارتاً بیان کیا، یہ الگ بات ہے قرآن مقدس نے کچھ باتوں کو کنایتاً بیان کیا. کچھ مضامین قرآن پاک کے ایسے جس میں قرآن اشارہ کر کے گزر گیا، اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، انداز ہے، طریقہ ہے کہ قرآن جو بات بیان کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو جو بات بتانا چاہتا ہے تو خاص خاص باتیں بیان کی جاتی ہیں. وہ واقعات اور وہ باتیں اور وہ چیزیں جو خود بخود آدمی کی سمجھ میں آ جائیں، خود بخود آدمی ان کو سمجھتا رہے. عام طور پر قرآن ان کی تفصیلات کو بیان نہیں کرتا. جو باتیں قرآن نے اشارتاً اور کنایتاً بیان کی، اگر ان کی تفصیل کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح و تفصیل فرمائی. احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت کی گئی. قرآن نے اشارہ کیا اقیم الصلاۃ، اے اللہ کے بندو نماز قائم کرو. قرآن نے حکم کیا وآتوا الزکاۃ، اے اللہ کے بندو زکوٰۃ ادا کرو. قرآن نے حج کا حکم دیا، لیکن ایک اشارہ کر کے اور مختصر سے الفاظ ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم آگے بڑھ جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر اس کی تفصیلات ذکر نہیں کی گئی.
اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کس انداز میں، یہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا۔ اس کی تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی۔ زکوٰۃ کب دینی، کس کو دینی، کتنے پر کتنے دینی، کسے نہیں دینی، کن چیزوں میں کیا دینا، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، بیل بھینس ہیں، کتنے ہو جائیں تو کتنے جانور، سونا چاندی ہے کتنے پر کتنا پرسنٹ، کھیت ہے، غلے جات ہیں، میوے جات ہیں، کسانی ہے، باغات ہیں، ان باغات میں دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، کتنے پر کتنا دیا جائے گا، پھر ہندوستان کی زمینوں پر یا کس ملک کی زمینوں کے حالات کیا، فقہا نے، علماء نے، دین کا علم رکھنے والے لوگوں نے اس کی تشریحات و تفصیلات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ احادیث کی روشنی میں امت کے سامنے بیان کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیز و بزرگوں، اس وقت ملت کی سب سے بڑی ضرورت چھوٹے بچوں سے لے کر 60 70 80 سال کے بوڑھے تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، شہر سے لے کر گاؤں دیہات تک، خوبصورت سے لے کر کمصورت، طاقتور ہو کمزور ہو، مالدار ہو غریب ہو، ہر ایک کی مشترکہ سب سے بڑی ضرورت ہے اپنا رشتہ قرآن سے اور احادیث سے مضبوط کیا جائے۔ ہزاروں لوگ دنیا کے اندر، اور یہ تعداد تو بہت ناکافی ہے، لاکھوں تک ہو سکتا پہنچ جائے۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جنہوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھا ہی نہیں ابھی تک۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جنہوں نے قرآن تو پڑھا ہے، قرآن یاد کیا ہے، لیکن انہیں قرآن کے نام پر صرف 4 قل یاد ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ شریف، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ایسی ہی صورتحال بہنوں کی بھی ہے، خواتین اسلام کی بھی ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جن کی زندگی 4 قلوں پر چل رہی ہے، اور ان 4 قلوں کا حال بھی یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرین، کافرون پکا یاد نہیں، متشابہ لگ جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق آدھی ادھوری یاد ہے۔ قل اعوذ برب الناس کا بھی صورتحال بھی کچھ اسی طرح سے ہے، لے دے کے قل هو اللہ شریف بچ رہی ہے، بس قل هو اللہ شریف میں سب نمازیں چل رہی۔ یہ ہمارے تعلق کا حال ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی کہ ہمارے پاس اتنا وقت اور اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ سکیں، کہ ہمارے پاس اتنا موقع نہیں کہ ہم اپنا وقت فارغ کر کے قرآن پاک حاصل کرنے کا نظام اور بندوبست کر سکیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی لیے نازل کیا تھا، اچھے غلاف میں اور جزدان میں قرآن پاک کو لپیٹ دینا اور اونچے طاق میں رکھ دینا، کیا قرآن پاک کا یہی حق باقی رہ گیا؟ کتنی بڑی تعداد مسلمانوں مردوں عورتوں کی ہے جو صرف رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رمضان کے علاوہ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو صرف کسی کے مرنے پر قرآن کے سپارے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مجبوری میں، نہ پڑھیں تو لوگ کیا کہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے آمادہ نہیں، تیار نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگوں،
اللہ نے دائمی ابدی سرمدی جو کامیابیاں کامرانیاں شادمانیاں رکھی ہیں اس کی بنیادی سیڑھی اور بنیادی مرحلہ قرآن پاک ہے۔ میں نے عرض کیا یہ قرآن پاک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو ہمارے عقائد بھی درست کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر 16ویں سپارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے۔ اگرچہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور انہیں کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ ابھی حضرت موسیٰ نہیں بنے، ابھی ان کو نبوت نہیں دی گئی، ابھی انہیں رسالت نہیں دی گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت دی، رسالت دی اور فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ ہم نے تمہیں اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا۔ سنا آپ نے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کر لیا، میں نے تمہیں منتزع کر لیا، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا اسلامی عقیدہ یہ بنا کہ نبی اور رسول اللہ بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی نہیں بنا سکتا، کوئی رسول نہیں بنا سکتا۔ یہ اسلامی عقیدہ بنا۔ دوسری بات عقیدے کی یہ بھی پتہ چلی کہ جو نبی خود نبی بننے میں اللہ کا محتاج ہے، جو رسول خود رسول بننے میں اللہ کا محتاج ہے، وہ نبی اولاد خود اپنے پاور سے طاقت سے نہیں دے سکتا، اللہ دینے والا۔ وہ نبی کسی کو خوشیاں خود نہیں دے سکتا، اللہ دینے والا ہے۔ وہ نبی کسی پر آئے ہوئے حالات کو اپنی پاور، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی اتھارٹی سے دور نہیں کر سکتا۔ کون کرنے والا ہے؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اتنا سا جملہ استعمال کیا اور اتنی سی بات ارشاد فرمائی اور عقیدہ درست کیا۔ اے لوگوں یاد رکھو، نبی کو نبی اللہ بناتا، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی نبی نہیں بنتا۔ جب یہ آدمی جب نبی بننے میں اللہ کا محتاج ہے تو نبی کسی دوسرے کو نبی بنا بھی نہیں سکتا، کیونکہ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، نبوت مل گئی، رسالت مل گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو باتیں خود بخود سمجھ میں آتی رہتی ہیں قرآن اس کا تذکرہ نہیں کرتا، قرآن اگلی بات کہتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور رسالت ملی اور انتخاب کیا گیا اور بڑے نبیوں میں ان کو شامل کیا گیا تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر گزاری کی ہوگی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو اگر نہ چاہتا میں نبی نہیں بن سکتا تھا، تو اگر نہ چاہتا میں رسول نہیں بن سکتا، تو نے چاہا، تیری مشیت ہوئی، تیرا ارادہ ہوا، اے اللہ تو نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، مجھے نبی اور رسول بنا دیا۔ اس نعمت کے ملنے پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی کو کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر گزار بننا چاہیے۔ شکر گزاری سے نعمت بڑھتی ہے۔
شکر گزاری سے نعمت باقی رہتی ہے۔ آج میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بہت ادب کے ساتھ اپنے ہم عمر ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، کتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس، لیکن حرف غلط کے طور پر بھی نہ کبھی دن میں نہ کبھی رات میں ہماری زبان پر شکریہ کے بول نہیں آتے۔ ہمیشہ یہی فکر اور ہمیشہ یہی غم اور ہمیشہ اسی کا شکوہ اور اسی کا غلہ اور اسی کی ہائے توبہ کہ جی کچھ ہے ہی نہیں۔ پوچھو بھائی حاجی جی کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ کیا پوچھو، کاروبار کا بہت حال خراب ہے۔ ہاں بھائی سب خیر چل رہا؟ ارے بھائی بہت حالت خراب ہے۔ مستورات سے پوچھو، ہاں بہن کیا حال ہے؟ ارے کیا پوچھو، بڑا ہارٹ ٹائٹ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ ارے کچھ بنایا فلاں کے یہاں شادی آ رہی ہے، کپڑے تیار کر لیے، تیاری ہو گئی؟ ارے کہاں، ہمارے پاس ہے ہی کیا، رکھا ہی کیا ہے، 2 ہی جوڑے تو بنائے ہیں، بس 2 جوڑے۔ اور بھائی تمہارا گھر والا ٹھیک ہے، تمہارا شوہر ٹھیک ہے؟ ارے کیا پوچھو میرے گھر والے کے بارے میں، مجھے تو ایسا لگے کہ میرے گھر والوں نے اس کے ساتھ شادی کر دیا، قسمت پھوڑ دی میری۔ عورتیں شکر گزاری کو تیار نہیں، لڑکے شکر گزاری کو تیار نہیں، مرد شکر گزاری کو تیار نہیں۔ بتاؤ جی اللہ کو کس قدر غصہ آتا ہوگا۔ ایک آدمی جو اپنے بچے کی شروع سے لے کر آخر تک ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو، جس آدمی نے عید پر اپنے کپڑے نہ بنائے ہوں، بچوں کے بنائے ہوں، جس ماں نے اپنے بچے کو سوکھے میں سلایا ہو، خود گیلے میں سوئی ہو، جو ماں اپنے بچے کی ایک آہ پر بیدار ہو جاتی ہو، اور جن والدین نے اور ماں باپوں نے اپنے بچوں کی راحت کے لیے اور خوشی کے لیے اور آسانی کے لیے کہ یہ بچہ چین سے سو جائے، رات بھر جاگے ہوں، یہ گود میں سو رہا ہے، یہ دونوں جاگ رہے ہیں، یہ تڑپ رہا ہے، یہ دونوں رو رہے ہیں، یہ نہیں سو رہا تو یہ بھی سونے کو تیار نہیں۔ 1 سال 2 سال 3 4 5 6 سال یہ بچہ بڑا ہوا، جوان بن گیا، شادی کے قابل ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کا گھر الگ بس گیا۔ کبھی کسی موقع پر یہ نوجوان لڑکا جو کل بچہ تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، یہ جانتا نہیں تھا باپ کون، ماں کون، خالہ اور خالو کون، نانا نانی دادا دادی کو پہچانتا نہیں تھا۔ انگلی پکڑ کر اس کے ماں باپ نے چلنا سکھایا، ماں نے اپنے منہ میں لقمہ ڈالا، چبایا اور پھر اس کے منہ میں ڈالا، پہلے اسے پلایا پھر خود پیا، پہلے اسے کھلایا پھر خود کھایا۔ بعض مرتبہ اس باپ نے ان بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے قرض بھی لیا اور بھیک بھی مانگی، اپنی عزت نفس کو قربان کیا۔ آج یہ بچہ جب بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی اور اس کا گھر الگ بس گیا، اور یہ آدمی جو کل تک جوان تھا، بوڑھاپا آ گیا، داڑھی سفید ہو گئی، ہڈیاں ذرا کمزور ہونے لگی۔ یہ نوجوان لڑکا اور بچہ کھڑے ہو کر کسی موقع پر اپنے اس بوڑھے باپ سے کہتا ہے، تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور تم نے مجھے دیا کیا اور تمہارا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، یہ جو جتنا کچھ نظر آ رہا ہے میں نے اپنی محنت سے کیا۔ میرے بھائیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرے، کیا گزرے گی اس بوڑھے باپ کے دل پر۔ ایک آدمی مجھے 2-3 دن پہلے ملا، خیر خیریت پوچھی، وہ سواری پر جا رہے تھے، میں پیدل آ رہا تھا، انہوں نے مجھے بٹھا لیا اور بات چیت شروع کی، اور پھر ایک آدمی کے بارے میں بڑے عجیب و غریب انداز سے پوچھا کہ بھئی وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا وہ ہمارا سمجھی، وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ میں نے کہا بھئی ایسی بات کیوں کہتے ہو؟
اس نے کہا مفتی صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میری راتیں کیسی بے چینی کے ساتھ اور میرا دل کیسے روتے ہوئے گزر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حاجی جی بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس آدمی نے اس کی لڑکی نے دونوں نے مل کر میرے جوان بیٹے کو مجھ سے الگ کر دیا۔ میرا بیٹا میری صورت دیکھنے کو تیار نہیں، میرے گھر پر آنے کو تیار نہیں، میری خیر خیریت پوچھنے کو تیار نہیں، بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں دوا دارو کرنے کو تیار نہیں، میرا حال پوچھنے کو تیار نہیں۔ میں نے پال پوچھ کر اتنا بڑا کر دیا، اپنی خواہشات کا خون کیا، لیکن آج وہ میری خیر خیریت کو تیار نہیں۔ اس آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا جس اللہ نے ہمیں پانی پلایا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں خوبصورت چہرہ دیا، جس نے صحت دی، جس نے عافیت دی، جس نے سارا نظام دیا، کبھی ہم نے اس اللہ کی بھی شکر گزاری کی؟ کبھی ہم کچن میں کھڑے ہوئے ہوتے، کبھی ہم باورچی خانے میں گئے ہوتے، کبھی ہماری بہنیں کچن میں کھڑے ہو کر اور اپنے کچن پر نظر ڈالتی اور ایک ایک پلیٹ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ یہ پلیٹیں تو نے دی ہیں، یہ چمچ تو نے دیے ہیں، یہ شکر تو نے دی ہے، یہ آٹا تو نے دیا ہے، یہ پلیٹیں تو نے دی ہیں، پیالیاں تو نے دی ہیں، یہ نظام تو نے دیا ہے۔ اے اللہ اگر تو نہ چاہتا ہمیں کھانے کے لیے پلیٹیں مل نہیں سکتی تھی۔ کبھی اپنی الماری کھول کر اور ٹنگے ہوئے کپڑوں پر نظر ڈال کر وہ کپڑے کئی کئی مہینے ہو گئے پہنے نہیں گئے، ہماری الماریوں میں کپڑے اور ہماری درازوں میں جوتے، ہمیں منتخب کرنے پڑتے ہیں کون سے فنکشن میں کون سی جوتیاں اور کون سی شادی میں کون سا جوڑا اور کون سی مارکیٹ میں کون سا برقع اور کون سے اس میں کون سا اسٹال۔ اتنے بہت سارے اسٹال، اتنے بہت سارے جوڑے، اتنے بہت سارے جوتے اور اتنے بہت سارے کپڑے جن میں ہمیں منتخب کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہماری زبان سے حرف غلط کے طور پر بھی یہ نکلا کہ اللہ یہ کپڑے تو نے دیے ہیں، اگر تو نہ دیتا ہم خرید نہیں سکتے تھے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے حضرت مولانا عبد المؤمن صاحب نور اللہ مرقدہ کو، خدا ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ ان کے بیٹے نے ہمیں بتایا کہ کبھی کبھی ابا کی صورتحال یہ ہوتی تھی، اپنی الماری کھولتے تھے اور جو کپڑے ٹنگے ہوتے تھے ایک ایک کپڑا پکڑ کر کہتے کہ اللہ اس کپڑے پر بھی تیرا شکر ہے اور اس کپڑے پر بھی تیرا شکر ہے، اس کپڑے پر بھی تیرا شکر ہے۔ اے پیارے اللہ اگر تو یہ کپڑے مجھے نہ دیتا میں خرید نہیں سکتا تھا۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ ابھی تو یہی فکر ہے کہ جی میرے پاس ہے کیا، ایک بیگھے کا کھیت ہی تو ہے، ایک ہی بیگھا تو ہے میرے پاس، اور کیا لوگ ہیں کہ جی اس کو دیکھو کلو کو اس کے پاس تو 5 بیگھا ہے، اچھا، اور کہ اسے دیکھو اس کے پاس 10 بیگھا ہے، 1 بیگھا۔ کبھی سوچا کہ دنیا میں آئے تھے کتنے بیگھے لے کے آئے تھے؟ کبھی سوچا دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس 1 انچ اور 1 بالش زمین نہیں ہے۔ کبھی کھیت پر کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ یہ زمین اور یہ کھیت اور یہ کھیتیاں اور یہ باغات، اے اللہ یہ غلے اور یہ میوے اور یہ کھیتیاں یہ سب تیری ہے اللہ، میں اس علاقے لائق نہیں تھا، اے اللہ میں تو تیرا بڑا مجرم اور پاپی اور گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ میرے اعمال ایسے اور تیرا کرم ایسا، اے اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، اگر آج تو نے مجھے یہ زمین دی ہے اور یہ مکان دیا ہے اور یہ ٹریکٹر دیا ہے اور یہ سواری دی ہے، اور اللہ اگر آج تو نے مجھے یہ بچے دیے ہیں اور خدمت گزار بیوی دی ہے، بیوی یہ کہے کہ اللہ میرے کرتوت اچھے نہیں، میری راتیں اچھی نہیں، میرا دل اچھا نہیں، میں تو تیری بہت گنہگار بندی ہوں، اگر تو نے آج مجھے اچھا شوہر دیا، خوبصورت بچے دیے، اچھا خاندان گھرانہ دیا، کہ اللہ یہ تیرا فضل اور تیرا احسان ہے، میں اس کے قابل نہیں تھی۔ بتاؤ جی اللہ کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت دی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ شکر گزاری سے نعمت بڑھتی ہے،
شکر گزاری سے اللہ کی نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ ایک عجیب واقعہ ہے، کتنا صحیح کتنا غلط، سند کے اعتبار سے کتنا مضبوط، یہ تو الگ بات ہے، لیکن ہے بہت عبرت کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ راستے میں ایک آدمی ملا، بہت مالدار، بڑا زمیندارہ، بہت دھن دولت۔ دعا سلام ہوئی حضرت موسیٰ سے، کہاں جا رہے ہو موسیٰ؟ کہ جی میں اللہ سے ہم کلامی کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، ایک ہمارا کام بھی کر دیو۔ ہاں بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ جی حضرت بات یہ ہے کہ میں اپنی دولت سے بہت پریشان ہوں، کہاں رکھوں، کہاں چھپاؤں، کہاں خرچ کروں، میں بڑا دکھی ہو گیا ہوں۔ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے، درخواست کر دیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تیرا ایک بندہ اپنی دولت سے بہت پریشان ہے، کوئی نظام ایسا بن جائے میری دولت کم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے، کہہ دیتے۔ آگے چلے تو ایک آدمی اور ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں حضرت موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے پھر بتایا کہ صاحب میں اللہ سے ہم کلامی کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے ایک ہمارا کام کر دیا۔ کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی میں بڑا پریشان آدمی ہوں، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں، پھوٹی کوڑی، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی دقتیں ہیں، کیسے زندگی گزار رہا ہوں، کیسے ٹائم پاس کر رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ موسیٰ ذرا اللہ سے کہہ دیا کہ کچھ ہمیں مل جائے، کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہاری بات بھی رکھ دیں گے۔ چنانچہ وہاں پہنچے جہاں ہم کلامی ہوتی تھی، بات چیت ہوئی جو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کسی نے کچھ پیغام تو نہیں بھجوایا، کوئی بندہ تو نہیں ملا؟ اللہ تو جانتا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، دلوں میں کیا جذبات اتپن ہو رہے ہیں، کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے پوچھا بھائی موسیٰ کوئی کسی نے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ کہ ہاں اللہ ایک آدمی ملا تھا تیرا بندہ، کیا کہہ رہا تھا؟ الہ العالمین وہ یوں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس دولت بہت ہے اور میں اپنی دولت سے بڑا پریشان ہوں، کوئی کام ایسا ہو جائے، کوئی آپ ایسا عمل بتا دیں کہ میری دولت ذرا کم ہو جائے۔ اچھا بھائی اور کوئی؟ کہاں ایک اور ملا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ جی وہ یوں کہہ رہا تھا کہ جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی گڑ ایسا بتا دیا جائے، کوئی ترتیب ایسی بتا دی جائے، کوئی نسخہ ایسا بتا دیا جائے کہ میرے پاس مال و دولت بڑھ جائے، مجھے بھی نعمتیں ملنے لگیں، انبار لگ جائیں دولتوں کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، حکم آیا موسیٰ وہ بندہ جو اپنی دولت سے پریشان ہے، بہت مالدار ہے، اس سے کہنا اگر نعمتیں کم کرانا چاہتے ہو ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دو، خود بخود کم ہو جائیں گی۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہماری دولت بڑھ جائے، نعمتیں بڑھ جائیں، اس سے کہنا ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کے پاس جو ہماری نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری پر آ جائے، نعمتیں بڑھنے لگیں گی۔ حضرت موسیٰ تشریف لے آئے، راستے میں ملے، پہلا ملا حاجی موسیٰ کام ہو گیا ہمارا؟ کہہ دیا تھا کہ ہاں کہہ دیا تھا۔ کیا ارشاد ہوا؟ کیا بات بتائی اللہ نے؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا اپنا مال کم کرانے کے لیے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ناقدری شروع کر دو، مال گھٹنے لگے گا۔ تو یہ کہنے لگا آدمی توبہ 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 توبہ، موسیٰ میری اوقات کہ میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کروں؟ نہ بابا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے تو جو دیا اللہ ہی نے دیا ہے، میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیسے کر سکتا ہوں؟ صاحب یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی، بالٹی میں یا تو پانی تھا یا دودھ تھا، اس کی اس قدردانی پر اللہ نے وہ بالٹی بھی سونے کی بنا دی اور وہ دودھ بھی سونے کا بنا دیا، نعمت اور بڑھ گئی۔ دوسرے والے سے ملاقات ہوئی، ہاں جی کہہ دیا تھا ہماری بات پہنچا دی تھی، کہاں پہنچا دی؟ کیا کہا اللہ نے؟ کہ جی اللہ نے یوں کہا ہے کہ ہماری جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں اس کی شکر گزاری کرو، نعمتیں بڑھیں گی۔ اس نے کہا میاں ملا ہی بہت کچھ ہے تو شکر گزاری کروں، ملا ہی بہت کچھ ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ آدمی فقیر آدمی چادر اوڑے ہوئے تھا، ایک ہوا چلی وہ چادر بھی اڑ کے ختم ہو گئی۔ کیا پتہ چلا؟ شکر گزاری سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور یوں کہتے ہیں جس کا رب اس کا سب۔ شکر گزاری سے اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر گزاری سے اللہ کی نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ صرف گھر ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، صرف زمین کا مل جانا ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، بچوں کا اچھے کالج میں داخل ہو جانا ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، صرف بچوں کے اچھے رشتے لگ جانا ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، اور اچھی فصل کا آ جانا اور بڑھیا نفع کا مل جانا اور خوب دولت کا آ جانا ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کی بے شمار انگنت نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اگر تم ہمارے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، عمریں ختم ہو سکتی ہیں، نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ عمریں ختم ہو سکتی ہیں، نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم نے صرف گھر کو نعمت سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے سپاہی خلیفۃ المومنین، جن کے بارے میں یوں فرمایا کہ سب نے ہجرت چھپ کر کی ہے، عمر نے ہجرت کھل کر کی، جن کے بارے میں یوں فرمایا جنہوں نے اعلان کیا ہجرت کے موقع پر کہ لوگوں کان کھول کر سنو، عمر مسلمان ہو گیا ہے اور آج عمر کے ہجرت کرنے کا ارادہ ہے، اور آج عمر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ اگر کسی کی ماں نے کسی کو دودھ پلایا ہو تو مکے کے باہر نکل کر عمر کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ سیرت والوں نے لکھا ہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عاشق، ایسا عاشق کہ حضور کے خلاف بات سننا گوارا نہیں۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک بظاہر مسلمان تھا لیکن لوگوں نے لکھا وہ مسلمان نہیں، منافق تھا، خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اندر کا کافر تھا، اور ایک یہودی کا جھگڑا اس سے ہو گیا، کوئی وواد پڑ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسئلہ آیا، حضور نے مسئلے کو سنا، غور کیا، اس مسئلے میں یہودی حق پر تھا اور یہ آدمی جو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر کا کافر تھا یہ ناحق پر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو حق کا فیصلہ کرنے والے تھے، حق کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے آئے تھے اور حق کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیا یہ چیز تمہاری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ یہ آدمی چونکہ مسلمان تو تھا نہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لوگ بھی سمجھتے تھے مسلمان ہیں۔ اس نے اس یہودی سے کہا کہ بھئی ایسا ہے، فیصلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، بھئی ٹھیک ہے، لیکن حضور کو ٹینشن بہت رہتی ہے، بہت کام رہتے ہیں، ہو سکتا ایسا لگتا ہے حضور ہماری بات سمجھ نہیں سکے، ایسا کرو حضرت عمر سے فیصلہ کرانے چلتے ہیں۔
اور اس میں بھی ایک چال تھی، وہ چال یہ تھی کہ حضرت عمر بہت غصے کے آدمی ہیں، یہودی کا نام سنتے ہی آگ ببولا ہو جائیں گے، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کے خلاف چلا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا یہودی نے بھائی چلو ٹھیک ہے، وہاں لے جانا چاہو وہاں چلو۔ اب یہ دونوں پہنچے حضرت عمر کے یہاں، ابھی بات رکھی بھی نہیں گئی تھی، اتنے میں یہودی کہنے لگا کہ بھائی جو مسئلہ ہم لے کر آئے ہیں ویسے ہم اس کا فیصلہ اللہ کے نبی سے کرا چکے ہیں۔ اچھا حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ یہ کہنے لگا حضرت عمر سے بھی فیصلہ کروا لو۔ تو حضرت عمر کہنے لگا اچھا بیٹھو ابھی آتا ہوں۔ اپنے کمرے میں گئے، اندر سے تلوار لائے اور اس آدمی کی گردن اڑا دی اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اتنا بڑا آدمی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا کوڑے پر پڑا ہوا۔ بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا بھائی، وقت تو مکمل ہو گیا لیکن میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ آپ پختہ تو نہیں گئے؟ ایک آدمی کو دیکھا کوڑے پہ پڑا ہوا ہے، جسم سے پیپ نکل رہی ہے، خون نکل رہا ہے، زخم ہے پورے جسم پر، دکھائی اسے نہیں دیتا، سنائی اسے نہیں دیتا، بولا اس سے نہیں جا رہا، سرکا اس سے نہیں جا رہا، بیٹھا اس سے نہیں جا رہا۔ کیا حال ہوگا اس آدمی کا؟ یوں کہنا چاہیے زندہ لاش۔ حضرت عمر نے دیکھا، ساتھ میں ساتھی تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو متوجہ کر کے ایک سوال قائم کیا، پوچھا کیا تمہیں اس آدمی کے اندر کوئی نعمت اللہ کی نظر آ رہی ہے؟ ساتھیوں نے دیکھا، آنکھیں خراب، کان خراب، زبان خراب، پورا جسم خراب، کوڑے پر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آتی کوئی خوبی، کوئی نعمت نظر نہیں آتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کیا یہ آدمی جو کوڑے پر پڑا ہوا ہے، جس کی درگت بن گئی ہے، زندہ لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، کیا سہولت سے پیشاب کر لیتا ہے؟ ساتھی کہنے لگے ہاں پیشاب آسانی سے کر لیتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر اللہ پیشاب بند کر دے آدمی تڑپنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ کی نعمتیں صرف گھر نہیں ہے، جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس کا ہضم ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، پیشاب ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پیشاب صحیح وقت پر ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور جو صحت ملی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جو زبان بول رہی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جو کان سن رہے ہیں اور صحیح سن رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو بتاؤ ہمیں کتنی شکر گزاری کی ضرورت ہے؟ کمی پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی؟ صحیح بتاؤ، ناشکری زیادہ ہے یا شکر گزاری زیادہ ہے؟ یہ بتاؤ، ناشکری زیادہ ہے۔ تو بتاؤ بھائی ہم اللہ کے مجرم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جب ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہماری بہنیں بھی سننا ہی نہیں، سننا ہی، باتیں نہ کریے، موبائل بند کر دیجئے، بچوں کو خاموش کر دیجئے، سنیے آپ سے ضروری باتیں آپ عرض کر رہا۔ یہ مل بیٹھنا بار بار نہیں ہوتا، مقدر سے اللہ نے موقع دے دیا۔ آئندہ مجلس میں، آئندہ جلسے میں کون رہے کون نہ رہے کوئی گارنٹی نہیں، اور زندہ بھی رہے آنے کی توفیق ملے نہ ملے کوئی بھروسہ نہیں۔ آج اللہ نے موقع دے دیا، کچھ سن کر جائیے، زندگی بدلنے کی نیت کے ساتھ جائیے، جذبوں کے ساتھ جائیے، اس پروگرام اور جلسے سے کچھ لے کر جائیے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہماری عورتیں اور بہنیں کرتی چلی آ رہی ہیں تو یقیناً اللہ ناراض ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس مسجد سے لگے ہوئے کتنے مکان ہیں مفتی صاحب؟ اندازاً 100 کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، ہم 100 نہیں مان رہے، 50 مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 50 مکانوں میں کتنے مرد؟ ہر مکان میں 2 آدمی تو مانیں کم سے کم، کیوں بھائی زیادہ تو نہیں ہو گئے؟ کم سے کم 2 آدمی ہر مکان میں،
مکانوں کی تعداد میں نے آدھی کر دی، مفتی صاحب 100 بتا رہے ہیں، میں نے 50 کر دی، حالانکہ زیادہ ہوگی، ہم نے 50 کر لی۔ مکانوں میں جو بالغ مرد ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، ہم کم کر کے عرض کر رہے ہیں 2 آدمی صرف۔ تو ان 50 مکانوں میں 2 آدمی، تو آدمی کتنے ہو گئے؟ 100۔ فجر میں کتنے آدمی آ رہے ہیں نماز پڑھنے؟ 20 آدمی، 1.5 صف مفتی صاحب، 1.5 2 صف 3 صف مان لیں، مسجد بلال کی 3 صف ہے، 1 صف میں کتنے آدمی آ رہے ہیں؟ 15 16 17، زیادہ سے زیادہ۔ پتہ یہ چلا کہ 30 40 آدمیوں میں فجر کی 30 40 بہت کہہ رہا ہوں، 20 30 25 آدمیوں میں فجر کی نماز، اور 40 50 آدمیوں میں ظہر کی، مغرب میں کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، عشاء میں تعداد پھر خود گھٹ جاتی ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں آ نہیں رہے یا وہ مالک بلا نہیں رہا؟ ذرا سخت بات ہے، میں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لوں، آپ بھی سوچیں۔ جس سے دشمنی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اور جو مخالف بن جاتا ہے اور اس کے یہاں شادی آتی ہے اور گاؤں میں دعوت دے کر بھیجا جاتا ہے اور کارڈ دیے جاتے ہیں تو نام بتائے جاتے ہیں، فلاں کے یہاں فلاں کے یہاں فلاں کے یہاں تمہیں جانا، اور فلاں کے یہاں نہ جانا، اس کی دعوت نہ کرنا، اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ کیوں؟ کہ اس کی ہماری دشمنی چل رہی ہے، اس کا ہمارا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں آئے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا ہمارا معاملہ بھی اللہ سے ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آنا بند کر دیا؟ یوں کہتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں، یہ پیشانی جھکتی نہیں جھکوائی جاتی ہے، یہ ہاتھ اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو گرتے نہیں گروائے جاتے ہیں، مغفرت ہوتی نہیں کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر حالات بدلے ہیں اور اللہ کے گھر ویران ہوئے ہیں تو ان گھروں کی بددعائیں تو ہمیں نہیں لگتی۔ مسجدیں دعا بھی کرتی ہیں، بددعا بھی کرتی ہیں، اے اللہ یہاں کے لوگوں نے مجھے آباد کیا، مجھے آباد رکھا، اے اللہ یہاں کے لوگوں نے مجھے خوش رکھا، الہ العالمین تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اور جہاں کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں، یہ اللہ کے گھر اعلان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اے اللہ یہاں کے لوگوں نے مجھے ویران کر دیا، خدا جس طرح انہوں نے مجھے ویران اور برباد کیا تو ان کے گھروں کو ویران اور برباد کر۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری بہنیں کیا سمجھ رہی ہیں کہ جی کاروبار میں برکت نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیٹھانی نے جادو کرا دیا۔ اوہو، یہ کلوے کی جو بہو آئی تھی نا، اس دن کلوے کی گھر والی جو آئی تھی دیکھ رہی تھی غور اور اس کے بعد سے ہی کام چلنا بند ہو گیا، منا بیمار پڑ گیا، مننے کے ابو کو یہ ہو گیا، اور میری بھی طبیعت گری، اوہو یہ کچھ کرا دو۔ بھاوجے نندوں سے بدگمان ہیں، نندے بھاوجے سے بدگمان ہیں، دیورانی جیٹھانی سے، چچا بھتیجے سے، ماموں بھانجے سے، بھانجا ماموں سے، حد تو یہ ہو گئی باپ بیٹے سے بدگمان ہو گیا۔ یہ بے وجہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا ہی بددعا تو نہیں لگ گئی ہمارے گھروں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنی زندگی بدلو، اپنے حالات بدلو۔ دنیا والے کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے، اسے پھٹکا نہیں کہتے۔ ارے چھوڑو یہ دنیا والوں کی مثال اور کہاوتیں، خدا یہ کہتا ہے 80 سال کا بوڑھا آدمی جس نے 80 سال زندگی گزارنے کے باوجود کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کی، جس نے ان 80 سالوں میں کبھی اپنا سر اللہ کی چوکھٹ پر نہیں رکھا، جس نے ان 80 سالوں میں کوئی روزہ نہیں رکھا، جس نے ان 80 سالوں میں اللہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے، جس نے عیاری، مکاری، بدماشی، بدخیماشی اور ہوس پرستی میں زندگی گزاری، جس سے پورا محلہ پریشان رہا، جس سے پورا علاقہ پریشان رہا، جس سے پورا خاندان اور قبیلہ اور قربہ پریشان رہا، رب کریم یہ کہتا ہے اگر یہ 80 سال کا بوڑھا آدمی مرنے سے صرف 2 منٹ پہلے ہمارے دربار میں آ جائے، ندامت کے ہاتھ اٹھا دے اور شرمندگی کے 2 آنسو کتنے بڑے، مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے نکل کر ڈھلک جائیں، اللہ یہ کہتا ہے میرے بندے میں تیرے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا،
ذنبکم اللہ ذنب لہ، جو 80 سال کا بوڑھا بھی خدا سے یہ کہہ دے کہ اللہ معافی چاہتا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، خدا یہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تیرے 80 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا، میں تیری توبہ کو دیکھ رہا ہوں، میں فرشتوں کو بھلا دیتا ہوں، فرشتے بھول جائیں گے کہ تو نے 80 سال تک کوئی گناہ کیا، اور تو میرے دربار میں ایسا ہو جائے گا جیسے تو نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آج میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کرو، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کرو، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان کو غلطیوں کو سدھاریں، قرآن پڑھیں گے، قرآن کا تعاون کریں گے، قرآن کی پیغام کو عام کریں گے، اور ناقدری والی بیماری کو دور کر کے قدردانی والے راستے پر چلیں کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بتاؤ کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ ہم ناقدری نہیں کریں گے، قدردانی کے ساتھ جئیں گے۔ اب تک جو ناقدری ہوئی ہے توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، قدردانی والی زندگی پر ہمیں چلا دے اور قدردانی والے راستے پر ہمیں جما دے۔ بتاؤ کون کون تیار ہے؟ تیار ہے بھائی ماشاءاللہ۔ دیکھو ہم نیت تو کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، دین کی بات سنی جاتی ہے، زندگی بدلنے کے حوصلے پیدا ہوتے ہیں، جذبات بنتے ہیں، لیکن مجلس ختم، جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ماحول مخالف ملتا ہے، ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، ماحول بنانے کے لیے اور اندر کا ایمان اور یقین مضبوط کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس ایمان اور یقین کو بنانے اور ماحول کو سازگار بنانے کے لیے بہت سی محنتیں ہو سکتی ہیں، کارگر ہیں۔ ایک آسان طریقہ، آسان شکل، آسان محنت جماعت تبلیغ کے عنوان پر دنیا کے اندر قائم ہے، جس میں جوان اور بوڑھے، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، شہری اور گاؤں کے رہنے والے، لکھے پڑھے اور ان پڑھ اس نظام کا حصہ بن کر اپنی زندگی شاندار سے شاندار بنا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں پیدا کر رہا ہے، اور ایک صالح انقلاب آ رہا ہے، اور ایک ماحول بن کر آتا ہے، اور جس ماحول میں ہر چھوٹے بڑے کا دین پر چلنا اور اسلامی اقدار و روایات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب طے کرو انشاءاللہ اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائیں۔ بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ بتاؤ، ہمت کر کے بتاؤ، بتاؤ بھائی۔ ابھی 2-4 ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں سب تیار ہے، اب 2-4 ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ ارے 4 مہینے کچھ زیادہ تھوڑی ہوئے، بتاؤ بھائی، ہمت کر کے بتاؤ، سب تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ ارے ابھی مراد آباد آپ کو پکڑ کے نہیں لے کے آئے گا، ایسا نہیں کریں گے مفتی صاحب سے کہیں گیٹ بند کر دو، ابھی نے جماعت میں جانا ہے۔ آپ پہلے نیت کرو، دیکھو نیت آدمی کی بڑی بنیاد ہے۔ یوں فرمایا اللہ کے نبی نے، نیت المؤمن خیر من عملہ، آدمی مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ کیوں؟ نیت کرتا ہے نیک عمل کی، نیکی مل جاتی ہے، عمل جب کرے گا توفیق ملے گی نہ ملے گی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نیت پر اللہ کی طرف سے ایک نیکی، اور ایک نیکی پر جنت جہنم کے فیصلے ہوں۔ ادھر سے ادھر کوئی معاملہ کھسک گیا خدا نہ خواستہ تو کامیابی ناکامیوں میں اور ناکامی کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں جان و مال کی ترتیب لگائیں۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے اور حق کو لے کر پوری دنیا میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مکتب اور مدرسے کو نیک نام بنائے، محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اور ایک آخری بات آپ سے عرض کروں، آپ یہ بھی طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو اس مکتب سے جوڑیں۔ اگر اس مکتب یہاں سے دور کے لوگ آئے ہیں تو آپ کی مسجد، آپ کے قریب میں جو مسجد ہو اور جو مکتب اور مدرسہ ہو، یہ طے کر کے جاؤ اپنے بچے کو اس مکتب اور مدرسے سے ضرور جوڑیں۔ اور اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو ہمیں تو پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ اب ہم تو دادا ہو گئے، ہم تو ابو ہو گئے، ہم تو چچا بن گئے، ہمیں تو ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرورت ہے۔ کیوں جی بتاؤ؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی فکر کرنی ہے
ہمیں بھی اپنا نظام بنانا، ترتیب بنانی، ہمیں خود بھی قرآن پڑھنا، اپنے بچوں کو ماحول دینا اور اس سمت میں آگے ہی بڑھتے چلے جانا۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کی قدر فرما کر ہمیں اسلامی زندگی بھی عطا فرمائے گا، ایمانی موت بھی نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔